بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم المصدق فلیصدر عنکم وهو عنکم راض۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 156 ہے اور کتاب الزکوٰۃ کی پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے تو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس سے واپس لوٹے اس حال میں کہ وہ تم سے راضی اور خوش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ صدقہ وصول کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو عموماً انہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ اس راہ میں ان کے مال کا ایک بڑا حصہ نکل جاتا ہے اور وہ بسا اوقات اس میں تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو تم اسے خوش آمدید کہو اور اپنے اموال کی زکوٰۃ کامل طور پر ادا کر دو، تاکہ وہ وصولی کرنے والا جب تمہارے پاس سے واپس لوٹے تو وہ خوش ہو اور وہ کسی طرح سے اس عمل میں اپنے لیے پریشانی محسوس نہ کرے، چونکہ اس زمانے میں آج کی طرح سے زکوٰۃ کے وصول کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جو محصل ہوتا تھا وہ اونٹ یا گائے یا بکریوں کے مالک کے پاس جاتا، اس وقت وہ اپنے سارے جانور اس وصولی کرنے والے کے سامنے لا دیتا۔ اب یہ وصولی کرنے والا انہیں دیکھتا، اس میں غور کرتا اور جو زکوٰۃ اس کی بنتی اسے بیان کرتا اور اس میں سے اتنا حصہ لے کر کے وہ رخصت ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جو مالدار ہیں جن کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کا تعاون کریں اور اس میں خوش دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں اور اچھا سلوک کریں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن ابی اوفا قال، اور حضرت عبداللہ ابن ابو اوفا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتہم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر کے آتی تو حضور ارشاد فرماتے، اللہم صلی علی آل فلاں، اے اللہ تو آل فلاں پر رحم فرما۔ فاتاہ ابی بصدقتہ، تو میرے والد یعنی ابو اوفا اپنا صدقہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تو ابو اوفا کی آل پر رحم فرما۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت اذا اتی الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقتہ قال اللہم صلی علیہ، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنا صدقہ لے کر کے آتا تو حضور ارشاد فرماتے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ وصول کرنے والوں کو چاہیے کہ جب لوگ خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو مال وصول کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا ان کے حق میں دعائے خیر کرے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ لے کر آنے والے کے حق میں دعائے خیر فرماتے تھے اور کہتے تھے، اللہم صلی علی آل فلاں۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا،
بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقۃ فقیل منع ابن جمیل وخالد بن الولید والعباس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ابن جمیل ان کا نام عبداللہ ہے یا حمید ہے۔ ابن جمیل اور خالد ابن ولید اور عباس نے منع کر دیا، یعنی صدقہ وصول کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے صدقہ نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، اور وصول کرنے کے لیے جانے والوں سے صاف صاف منع کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل الا انہ کان فقیرا فاغناہ اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن جمیل ناپسند نہیں کرتا مگر اسی کو کہ وہ محتاج تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا۔ یعنی ابن جمیل ایک محتاج شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مال و دولت میں اضافے کی دعا کی درخواست کی، حضور نے اس کے حق میں دعا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوب نوازا، مالدار ہو گیا۔ تو اس موقع پر حضور نے ذکر فرمایا کہ ابن جمیل ناپسند نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ محتاج تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا۔ حضور نے اس کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اسے تو اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ منافق تھا اور بعد میں اس نے توبہ کر لی۔ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، اور رہا مسئلہ خالد ابن ولید کا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تو یقیناً تم لوگ خالد پر زیادتی کرتے ہو، یعنی ان کے منع کرنے کی وجہ ہے تمہارا ان پر زیادتی کرنا ہے۔ زیادتی کرنا اس معنی کر کے ہو سکتا ہے کہ اس معنی کر کے زیادتی کرنا کہا گیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال و اسباب خیرات کر دے، خرچ کر دے، تو اس کی ذات سے یہ بہت بعید ہے کہ جو زکوٰۃ اس کے ذمہ فرض ہو اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قد احتبس اذراعه وعاتده فی سبیل اللہ، خالد ابن ولید نے اپنی زرہیں اور اپنے تمام جنگی ساز و سامان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ تو جب جو شخص اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے، تو بلا شبہ وہ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہیں کر سکتا ہے۔ ان کا منع کرنا یہ وصولی کرنے کے لیے جانے والوں کی طرف سے کسی ذاتی کی بنیاد پر ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ شجاع ہیں، بہادر آدمی ہے، اور بہادر آدمی کبھی بھی کسی کی طرف سے ذاتی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جو منع کیا ہے اس لیے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زرہیں اور اپنے جانور اور اپنے سارے ساز و سامان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ تو اگرچہ دیکھنے میں ان کے پاس سامان دکھ رہا ہے لیکن وہ اس کے مالک نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، اس لیے ان کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْعَبَّاسِ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، اور رہا مسئلہ حضرت عباس کا تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ اور ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اس سال کی زکوٰۃ جو تم وصول کرنے کے لیے گئے تھے جتنی ان کی بنتی ہے وہ زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، یعنی مجھے ادا کرنا ہے، یا اور اس کے مثل، یعنی اس سال کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ اور میرے ذمہ ہے، یعنی اگلے سال کی زکوٰۃ بھی میرے ذمہ ہے۔ اب یہ میرے ذمہ ہونے کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس سے پیشگی 2 سال کی زکوٰۃ لے لی تھی۔
تو اب جب وہ 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، لہٰذا اب وہ زکوٰۃ کیوں ادا کریں گے اور جو وصول کرنے کے لیے جائیں گے انہیں کیوں دیں گے؟ اس لیے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اور دینے سے منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ذمہ ہے، یعنی میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں نے ان سے زکوٰۃ لے لی ہے اور کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بتا دیا یا بعد میں بتا دیں گے۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت عباس نے اپنے کسی ضرورت کی بنیاد پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہلت کے لیے گزارش کی تھی، تو حضور نے انہیں 2 سال کی مہلت دی تھی، یعنی 2 سال آپ زکوٰۃ نہ دیں، اس کے بعد یہ زکوٰۃ آپ ادا کر دیں گے۔ جو امیر ہو، عامل جو امیر ہوں اور جن کے ذمہ سب کی دیکھ بھال ہے، اسے شریعت کی جانب سے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مصلحت کے پیش نظر بعض کی زکوٰۃ کو پیشگی بھی وصول کر سکتا ہے اور بعض کو زکوٰۃ ادا کرنے میں مہلت بھی دے سکتا ہے۔ تو یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پیشگی 2 سال کی زکوٰۃ لے لی تھی، اس لیے فرمایا کہ ان کا انکار کرنا یہ اس وجہ سے ہے، یا انہوں نے 2 سال انہیں مہلت دے دی تھی اور ان کا انکار کرنا اسی مہلت کی بنیاد پر تھا۔ ثم قال یا عمر، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اما شعرت ان عمر رجل صنب ابیہ، عمر کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مرد کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے؟ یعنی یہ عباس ابن عبد المطلب یہ میرے چچا ہیں اور چچا یہ باپ کے مثل ہوتا ہے۔ جس طرح باپ کی تعظیم و توقیر کی جاتی ہے، اسی طرح سے چچا کی بھی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی حمید الساعدی قال، اور ابو حمید ساعدی سے مروی ہے، فرمایا استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک مرد کو مقرر کیا۔ اس مرد کا نام کیا تھا؟ یقال لہ ابن لتبیہ، اس شخص کو ابن لتبیہ کہا جاتا تھا۔ کس کام پر لگایا؟ کہاں مقرر کیا؟ علی الصدقۃ، صدقہ وصول کرنے پر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک مرد کو جسے ابن لتبیہ کہا جاتا تھا صدقہ وصول کرنے پر مقرر کیا۔ فلما قدم، تو جب وہ صدقہ وصول کر کے واپس آیا، قال، کہا، ھذا لکم وھذا اہدی لی، کہ یہ تمہارا ہے، یعنی یہ صدقے کا مال ہے، اسے رکھو، وھذا اہدی لی، اور یہ مال مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، یہ میرا ہے۔ فخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإنی استعمل رجالا منکم علی امور مما ولانی اللہ، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ان امور میں سے بعض پر مقرر کرتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے، جس کا اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ فیاتی احدہم فیقول، تو ان میں سے جنہیں میں نے مقرر کیا ہوتا ہے کوئی آتا ہے یا ایک آدمی آتا ہے تو کہتا ہے، ھذا لکم وھذی ھدیۃ اہدیت لی، کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے پیش کیا گیا ہے۔ فہلا جلس فی بیت ابیہ او بیت امہ فینظر ایہدی لہ ام لا، کیوں نہیں وہ شخص اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ گیا یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ گیا کہ وہ دیکھتا اسے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یأخذ احد منہ شیئا، تم میں سے کوئی اس میں سے جس پر میں نے مرد کو عامل مقرر کیا ہے، تم میں سے کوئی اس میں سے کوئی چیز نہیں لے گا، الا جاء بہ یوم القیامہ، مگر یہ کہ روز قیامت اسے لے کر آئے گا۔ کس طرح لے کے آئے گا؟ یحملہ علی رقبتہ، وہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ ان کان بعیرا لہ رغا،
اگر اس نے اونٹ لیا ہوگا تو وہ اونٹ کو لے کر کے اونٹ کو اٹھائے ہوئے لے کر کے آئے گا اور اس کے لیے اونٹ کی آواز ہوگی. اور بقرن لہو خوار, یا گائے ہوگی تو اس کے لیے گائے کی آواز ہوگی. اور شاتن تیعرو, یا گائے ہوگی بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی, یعنی اس کے لیے بکری کی آواز ہوگی. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو شخص کسی کام پر مقرر کیا گیا, کسی کو کوئی عہدہ اور منصب دیا گیا, تو اگر اس عہدے اور منصب سے پہلے کوئی آدمی اسے ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا کرتا تھا اور عہدہ منصب ملنے کے بعد بھی اس نے ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا, تو یہ اس کے حق میں جائز ہے, درست ہے, وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر عہدہ اور منصب سے پہلے کوئی ہدیہ پیش نہیں کرتا تھا اور منصب مل جانے کے بعد وہ ہدیہ پیش کرے تو وہ ہدیہ لینا اس صاحب منصب کے لیے روا نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدیے کے نام پر رشوت دے رہا ہو تاکہ جو کام آپ کا اس سے متعلق ہے یا اس کا آپ سے متعلق ہے آپ اس میں نرمی کریں. مثال کے طور پر اس مسئلے میں وہ ہدیہ اس لیے آپ کو دے رہا ہے تاکہ زکوٰۃ وصول کرنے میں آپ اس کے ساتھ نرمی کریں اور جتنی زکوٰۃ اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے اس سے کم ہی لیں آپ. تو اس لیے ایسے شخص کا ہدیہ وصول کرنا جائز نہیں ہے. اسی کے لیے فرمایا کہ اگر واقعی وہ آپ کو ہدیہ دیتا تو آپ اپنی ماں کے گھر رہتے یا اپنے باپ کے گھر رہتے تو وہ شخص آپ کو ہدیہ بھیجتا, لیکن آپ وصول کرنے کے لیے گئے ہیں, اس منصب کے ساتھ گئے ہیں, پھر اس کا ہدیہ دینا ضرور اپنے اندر کچھ رکھتا ہے, کوئی معاملہ ضرور ہے جس کے باعث وہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہے یا ہدیہ کہہ کر کے دے رہا ہے. تب جو بھی اس طرح کرے گا, یعنی وصول کیے گئے مال میں سے کچھ بھی نکال لے گا ہدیہ کہہ کر کے یا کسی اور نام پر, تو اسے روز قیامت لے کر کے آئے گا. اونٹ وصول کرنے گیا تھا, اس میں سے کسی کو الگ کر لیا اپنے لیے, تو اسے بھی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا اور وہ اونٹ آواز کر رہا ہوگا. گائے کا مسئلہ تھا تو گائے کو ایسے اٹھائے ہوئے لائے گا, وہ آواز کر رہی ہوگی. بکری کا مسئلہ تھا تو بکری کو اپنی گردن پر لے کر کے آئے گا اور بکری آواز کر رہی ہوگی. ثم رفع یدیہ حتی رأینا غفرۃ ابطیہ, پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ ہم نے حضور کے بغل کی سفیدی دیکھ لی, یعنی آپ نے ہاتھ اتنا اونچا اٹھایا کہ بغل کی سفیدی نظر آ گئی. ثم قال, پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہم حل بلغت, اللہم حل بلغت, اے اللہ یقیناً میں نے پہنچا دیا. یہاں حل جو استفہام کے لیے ہوتا ہے یہ استفہام برائے تقریر ہے. متفق علیہ, یہ حدیث متفق علیہ. قال الخطابی وفی قولہ حلا جلس فی بیت امہ او ابی, خطابی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد حلا جلسہ فی بیت امہ او ابی, کیوں نہیں وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ گیا. فینظر ایہدی الیہ ام لا, پھر وہ دیکھتا کہ اسے ہدیہ کیا جاتا ہے یا نہیں. حضور کے اس ارشاد میں دلیل علی ان کل امر یتضرع به الی محظور فهو محظور, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایسا امر جس کے ذریعہ کسی ممنوع کا ارتکاب, کسی ممنوع کی طرف وسیلہ بنایا جائے, ہر وہ امر جسے کسی ممنوع کا وسیلہ بنایا جائے یا جس کے ذریعہ کسی ممنوع تک پہنچا جائے تو وہ خود ممنوع ہے. وَكُلُّ دَخِيلٍ فِي الْعُقُودِ يُنْظَرُ هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران ام لا, اور ہر اس چیز کے بارے میں جو عقود میں داخل ہوں غور کیا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ کیا اس کا حکم عند الانفراد ویسا ہی ہے جیسا اس کا حکم عند الاقتران ہے یا نہیں ہے. اگر انفراد اور اقتران دونوں صورتوں میں اس کا حکم جواز کا ہے تو وہ چیز جائز رہے گی, اور اگر کسی ایک صورت میں اس کا حکم عدم جواز کا ہے اور اقتران کے باعث جواز معلوم ہو رہا ہے تو وہاں جواز کا حکم نہیں دیا جائے گا. قضا فی شرح السنہ, اسی طرح سے شرح السنہ میں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا کوئی سامان دوسرے سے 10 روپے کا سامان ہے 100 روپے میں بیچ رہا ہے اور وہ خریدنے والا خوشی سے خرید رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ بائیں 1000 روپیہ اسے قرض دے گا. تو اب ظاہر ہے
کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہوئیں. ایک چیز یہ ہے کہ اس 10 کا سامان 100 روپے میں بیچنا اور آدمی کا خوشی سے خریدنا, اور ایک چیز ضم کر کے دیکھیں اس کے ساتھ ملا کر کے کہ بائے 1000 روپیہ اسے قرض دے گا. تو اگر الگ کر دیا جائے 10 روپے کا سامان 100 روپے میں فروخت کیا جائے تو خریدنے والا کبھی اسے نہیں لے گا. تو یہاں وہ لے رہا ہے اس لیے تاکہ اسے وہ قرض دے دے, تو معلوم ہوا قرض دے کر کے یہ نفع حاصل کرنا چاہتا اس سے, اس لیے کل قرض جر نفعا فهو ربا میں یہ داخل ہوگا. تو اب یہاں اسے کوئی ہدیہ نہیں دیتا, لیکن ہدیہ جو دے رہا اس لیے تاکہ زکوٰۃ وصول کرنے میں وہ نرمی کرے کچھ, اس لیے وہاں ہدیہ لینا بھی جائز نہیں, روا نہیں. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو قاضی ہیں یا جس طرح کے دوسرے منصب والے ہیں انہیں عام لوگوں سے ہدیہ قبول کرنا یہ منع ہے. وعن عدی ابن عمیرہ قال, اور عدی ابن عمیرہ سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعملناه منکم على عمل فکتمنا مخیتا فما فوقه کان غلولا یأتی به یوم القیامہ. عدی ابن عمیرہ سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جسے ہم نے کسی کام پر لگایا, کسی کام پر مقرر کیا, تو اس شخص نے ہم سے ایک سوئی چھپا لی یا اس سے زیادہ کوئی چیز چھپا لی, کانا غرورا, یہ اس کا چھپا لینا یہ خیانت ہوگا, وہ شخص روز قیامت اسے لے کر کے آئے گا. یعنی ہم نے کسی کام پر لگا دیا, وہ کام کیا اور اس میں سے معمولی چیز بھی اگر اس نے چھپا لی تو روز قیامت وہ چیز بھی وہ لے کر کے آئے گا, اور یہ چھپا لینا یہ خیانت ہے. رواہ مسلم, اسے امام مسلم نے روایت کیا. الفصل الثانی عن ابن عباس قال, حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے فرمایا لما نزلت هذه الآیہ والذین یکنزون الذهب والفضة, جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, یعنی وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. جب یہ آیت نازل ہوئی کبر ذالک علی المسلمین, تو مسلمانوں پر دشوار معلوم ہوئی, یا اس کا حکم جو ہے یہ مسلمانوں پر دشوار معلوم ہوا, اس لیے کہ سونے چاندی کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اسے جمع کرنے کی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے, اور اب سونا چاندی جو جمع کرے, جو جوڑ کر رکھے, اس کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے اس میں. تو یہ چیز مسلمانوں پر دشوار معلوم ہوئی کہ اب اگر سونا چاندی رکھنا گویا منع ہو گیا تو ہم سونا چاندی نہیں رکھیں گے تو اپنی ضرورتیں کیسے پوری کریں گے. فقال عمر انا افرج عنکم, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے اس پریشانی کو دور کروں گا. انا افرج عنکم, میں تم سے پریشانی کو دور کروں گا. فانطلقا, تو وہ چلے. فقال یا نبی اللہ, اور عرض کیا اے اللہ کے نبی, انہو کبر علی اصحابک ھذہ الآیہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, یہ آیت آپ کے اصحاب پر دشوار ہوئی. یعنی یہ مشکل معلوم ہو رہا کہ جب وہ پیسے اپنے پاس جمع نہیں کریں گے, سونا چاندی رکھیں گے نہیں, تو ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی, وہ اپنی ضرورتیں کیسے پوری کر سکیں گے. فقال ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم, تو حضور نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی مگر اس لیے کہ وہ تمہارے اموال میں سے باقی کو پاکیزہ کر دے. وانما فرض المواريث, اور اللہ نے مواریث فرض کیے لتکون لمن بعدکم, تاکہ وہ ان کے لیے ہوں جو تمہارے بعد ہیں. درمیان میں وذکر کلمتن, یعنی حضور نے ایک کلمہ یہاں اور ذکر فرمایا تھا جو راوی بھول گئے اس لیے یہاں رہ گیا.
تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ مواریث اللہ نے فرض فرمائے تاکہ وہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہوں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مطلقاً سونا اور چاندی جوڑ کر کے رکھنا یہ منع نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ جو سونا چاندی جوڑ کر کے رکھے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کر دے گا تو اسے رکھنا کچھ گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے لیے جرم ہوگا، ان کے لیے رکھنا وبال کا سبب ہوگا۔ تو جب یہ مطلب سمجھ میں آ گیا اور دلیل بھی دے دی گئی کہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے، ایک حصہ فرض کیا گیا ہے تاکہ باقی مال پاک ہو جائے، اور میراث کے احکام جو آئے ہیں وہ اس لیے بیان کیے گئے تاکہ بعد والوں کے لیے ہوں۔ تو جو حصہ بعد والوں کے لیے ہے اگر اس کا رکھنا درست ہی نہ ہوتا، اس سے منع کیا گیا ہوتا تو پھر میراث کے حکم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ مطلقاً مال جمع کرنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کی وجہ سے جو مال ذخیرہ کیا جائے گا وہ والے جان ہوگا۔ فقال فکبر عمر، راوی نے بیان کیا یہ سن کر کے حضرت عمر نے خوشی میں تکبیر کہی۔ ثم قال له الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کیا میں تمہیں اس میں بہتر کی خبر نہ دے دوں جو مرد جمع کرے، ذخیرہ کرے، حفاظت سے رکھے؟ المرأة الصالحہ اذا نظر الیہا سرتہ، نیک عورت، صالح خاتون جب مرد اس کی طرف دیکھے تو عورت اسے خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب مرد اسے کسی کام کا حکم دے تو عورت اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب اس کے پاس سے کہیں چلا جائے، حَفِظَتْهُ، تو عورت اس شوہر کے مال اور اپنی ذات میں اپنے شوہر کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، یعنی اس کے مال کو بیجا خرچ نہ کرے اور اپنی ذات پر کسی کو قابو نہ دے، اپنے بستر پر کسی کو آنے نہ دے۔ تو یہ ہے بہتر چیز جسے جمع کرنے کا، جسے حفاظت سے رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یعنی سب سے بہتر جو مرد ذخیرہ کرتا ہے وہ یہ ہے نیک عورت۔ نیک عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ 3 اوصاف بیان کر دیے کہ جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے، اور جب وہ اس کے پاس نہ رہے تو عورت شوہر کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن جابر بن عتیق قال، اور جابر بن عتیق سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتیکم رکیب مبغضون، حضرت جابر بن عتیق سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تمہارے پاس ناپسندیدہ چھوٹا قافلہ آئے گا، یا ناپسندیدہ چھوٹے قافلے آئیں گے۔ رکیب جو تصغیر ہے وہ اسی لیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ قافلہ بڑا نہیں ہوتا ہے، اور مبغضون اس لیے کہا کہ انہیں دیکھ کر کے یہ صاحب مال یہ عجیب چہرہ بناتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ یہ آ گئے وصولی کرنے کے لیے۔ خاص طور سے وہ لوگ جن کا ایمان بہت پختہ نہیں ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی حلاوت جاگزی نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے اس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ جیسے آج حال یہ ہے کہ جب لوگ چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سے سیٹھ ایسے ہیں جو چندہ کرنے والوں کو دیکھ کر کے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، ان کی پیشانی پر لکیریں پڑ جاتی ہیں، وہ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب اس زمانے میں لوگ جایا کرتے تھے تو بعض لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا سیاتیکم رکیب مبغضون، ان قریب تمہارے پاس ناپسندیدہ چھوٹے قافلے آئیں گے۔ فَإِن جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں تم انہیں خوش آمدید کہو، ان کا استقبال کرو۔ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، اور ان کے اور ان کی چاہت کے درمیان راستہ خالی کر دو، یعنی جو وہ تلاش رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں انہیں لینے دو۔ فَإِنْ عَدَلُوا، تو اگر وہ اس لینے میں
انصاف کریں گے فَلِأَنفُسِهِمْ تو ان کے بھلے کے لیے ہوگا، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ان پر اس کا وبال ہوگا، وَأَرْضُوهُمْ اور تم انہیں خوش کرو، انہیں راضی کرو، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ کیونکہ تمہارے زکوٰۃ کی تمامیت ان کا خوش ہونا ہے، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ اور چاہیے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ چونکہ اس زمانے میں جب زکوٰۃ وصول کرنے والے جاتے تھے تو حکم یہ تھا کہ جانوروں کے مالک اپنے سارے جانور ان کے سامنے کر دیں تاکہ وہ دیکھ کر کے یہ بتا دیں گے اس میں اتنی زکوٰۃ ہے۔ تو جو وہ چاہ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ چاہ رہے ہیں، تو جتنے جانور کے بارے میں بتائیں کہ یہ زکوٰۃ میں لازم ہے، ان کی اتنے جانور ان کے حوالے کر دیں، یا وہ جانور انہیں لے لینے دیں، تم ان کے درمیان حائل نہ اور رکاوٹ نہ لو۔ کیونکہ اگر وہ انصاف سے یہ بات کہہ رہے ہیں، انصاف کے ساتھ لے رہے ہیں، تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اپنے بھلے کی بات کر رہے ہیں، آخرت میں اس کے لیے انہیں بہتر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اس ظلم کا وبال تو انہیں کے سر ہوگا۔ تمہیں حکم یہ ہے کہ تم انہیں راضی کرو، انہیں خوش کرو، کیونکہ تمہاری زکوٰۃ کی تمامیت ان کی رضا ہے، ان کا خوش ہونا ہے۔ کہ تم اپنے سارے اموال پیش کر دو گے، اس میں سے دیکھ کر کے جتنا زکوٰۃ کا مال بنے گا وہ لے لیں گے، اور وہ تم سے خوش ہوں گے، اور تمہارے لیے انہیں دعا کرنی چاہیے، وہ دعا کریں گے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن جریر ابن عبداللہ قال اور جریر ابن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جاء ناس یعنی من الاعراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ یعنی اعراب میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا انا ناسا من المصدقین، انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو انا ناسا من المصدقین یاتون فیظلمون، انہوں نے کہا یقیناً صدقہ وصول کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یعنی جو وصول کرنے کے لیے آتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ فقال ارضوا مصدقیکم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے صدقات وصول کرنے والوں کو راضی کرو، خوش کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وَإِنْ ظَلَمُونَا، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ ہم پر ظلم کریں۔ قال ارضوا مصدقیکم وَإِنْ ظُلِمْتُمْ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے صدقات وصول کرنے والوں کو راضی کرو، خوش کرو، اگرچہ تم پر ظلم ہو۔ ظاہر ہے کہ صدقہ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے گمان میں وہ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر ظلم ہو جب بھی تم انہیں راضی رکھو، انہیں خوش رکھو، اس لیے کہ ان کی رضا، ان کی خوشنودی تمہارے زکوٰۃ کی تمامیت ہے۔ چونکہ وہ اعراب سے تھے، وہ احکام سے اتنے آگاہ نہیں تھے، تو وہ حساب بھی اتنا اچھا نہیں کر پاتے، اس لیے کبھی کبھی وہ سوچتے اتنا ہی زکوٰۃ میں دینا ہوگا، اور جب زکوٰۃ وصول کرنے والے اس سے زیادہ بیان کرتے تو یہ سمجھتے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے بحث نہ کرو، بلکہ جتنا وہ کہتے ہیں اتنا تم ادا کر دو، اگر وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں گے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن بشیر ابن الخصاصیہ، اور بشیر ابن خصاصیہ سے مروی ہے، فرمایا قلنا ان اہل الصدقۃ یعتدون علینا، ہم نے عرض کیا کہ اہل صدقہ یہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں، یعنی جو اصول کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں۔ افنکتم من اموالنا بقدر ما یعتدون، تو کیا ہم اپنے اموال میں سے اتنی مقدار چھپا لیں جو وہ زیادتی کرتے ہیں، وہ زیادہ اصول لیتے ہیں؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے تم سارے اموال ان کے سامنے پیش کر دو، وہ حساب کر کے جو بتاتے ہیں اتنا انہیں دے دو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن رافع ابن خدیج قال، اور رافع ابن خدیج سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العامل علی الصدقۃ بالحق کالغازی فی سبیل اللہ،
حق کے ساتھ صدقہ وصول کرنے کا کام کرنے والا اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والے کی طرح سے ہے، حتی یرجع الی بیتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ جس طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جو نکلتا ہے اسے مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اسی طرح سے صدقہ وصول کرنے کے جاتے ہیں انہیں بھی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ان کا پالا پڑتا ہے، انہیں باتیں کرنی پڑتی ہیں، سخت و سست سننا بھی پڑتا ہے، اس لیے ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن انہی کے لیے جو حق کے ساتھ وصولی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس سخت و سست سنا دیں تو اس کے لیے زیادہ حکم بتا دیں یا زیادہ مال کہہ دیں کہ صدقے میں دینا ضروری ہے۔ جو حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ عمل انجام دیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اپنے دادا سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا جلب ولا جنب، نہ جلب ہے نہ جنب ہے، یعنی صدقہ کے مسئلے میں جلب اور جنب نہیں ہے۔ جلب کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ وصول کرنے کے لیے جو جائے تو وہ کسی ایک جگہ بیٹھ جائے، نہ تو اونٹوں کے پانی پلانے کی جگہ جائے، نہ مال والوں کے گھروں پر جائے، بلکہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں مال لانے کے لیے کہے، اور نہ ہی جنب ہے، یعنی جہاں ان کے جانور ہیں وہاں سے بہت دور یا ان کے گھروں سے بہت دور اپنا ٹھکانہ بنائے اور یہ کہے کہ اپنا مال لے کر کے یہیں آؤ۔ دونوں صورتیں کیا ہے؟ منع ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو صاحب اموال ہیں وہ جہاں پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں وہاں جا کر کے صدقات وصول کریں، یا ان کے گھروں پر جائیں اور ان کے صدقات وصول کریں۔ ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم، ان کے صدقات وصول نہ کیے جائیں مگر ان کے گھروں میں، یہ صدقات وصول کرنے ہیں ان کے گھر جائیں اور وہاں سے ان کا مال حاصل کریں، پھر اپنا اکٹھا کریں کہیں۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من استفاد مالا فلا زکاة فیہ حتی یحول علیہ الحول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مال حاصل کیا، مال کمایا، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر ایک سال پورا گزر جائے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وذکر جماعتا انہم وقفوہ علی ابن عمر، اور امام ترمذی نے ایک جماعت کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے یہ حدیث ابن عمر پر موقوفاً روایت کی ہے۔ وعن علی ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقتہ قبل ان تحل، حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدقے کی تعجیل کے بارے میں دریافت کیا، سال پورا ہونے سے پہلے، یعنی سال پورا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ فرخص له فی ذلک، تو حضور نے ان کے لیے اس بارے میں رخصت عطا فرمائی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا، اور ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اور دارمی نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، پیشگی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور عمرو بن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، فقال، تو ارشاد فرمایا، الا من الی یتیما لہ مال فلیتجر فیہ، سنو، جس شخص کو کسی یتیم کا والی بنایا گیا، جس یتیم کے پاس مال ہو تو چاہیے کہ وہ والی اس یتیم کے مال میں تجارت کرے۔ ولا یترکہ حتی تأکلہ صدقہ، اور اس یتیم کا مال ایسے ہی نہ چھوڑ دے کہ صدقہ اسے کھا لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس یتیم کا مال وہ چھوڑے رکھے اور سال بسال صدقہ ادا کرتے کرتے اس کا مال بہت کم ہو جائے، بلکہ اس کے والی کو چاہیے کہ جس طرح سے اس بچے کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے اسی طرح سے اس کے مال کی بھی دیکھ بھال کرے، اس کی بھی تجارت کرے تاکہ اس کا مال بڑھے۔ رواہ ترمذی،
اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال فی اسنادہ مقال، اور فرمایا کہ اس کی سند میں کلام ہے۔ لأن المثنى بن الصباح ضعیف، اس لیے کہ اس حدیث میں ایک راوی مثنى ابن صباح ہے جو ضعیف ہے۔ تو یہ دوسری فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی